اور ایک کمزور حکومت ہی کر نہیں سکی تو پھر فرق کیا ہوگا؟ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، 12-13 جماعتی اتحاد تھا، وہ کچھ نہیں کر سکے. آج بھی کہتے ہیں دیکھیں ہم تو بیچارے مخلوط حکومت ہے. عمران خان کہتے ہیں میں بھی اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ہاتھوں مجبور ہوتا رہا، میں بھی حکمرانی نہیں کر سکا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں میری غلطی تھی، میں تو آپ کے ساتھ حکومت ختم کر کے دوبارہ الیکشن کروانے چاہیے تھے تاکہ سادہ اکثریت سے آؤں. تو اگر مخلوط حکومت آنی ہے تو یہ ملک کو مشکلات سے کیسے نکالیں گے پھر؟ دیکھیے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس نے جو بھی فیصلے کیے ان کو ہر پارٹی نے قبول کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی فیصلے جو ہے مشترکہ طور پر نہیں ہوئے، اور بڑے سخت فیصلے کرنے پڑے، اور اس کے نتیجے میں ملک کو دیوالیہ پن سے بچایا بھی گیا. اس کا بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. اور اب بھی جو فیصلے کرنے ہوں گے، یہ جو جماعتیں اب اس حکومت میں شریک رہی تھی انہوں نے یہ تو بتا دیا کہ وہ اکٹھے چل سکتی ہیں. اب ضروری نہیں کہ ساری جماعتیں شامل ہوں، ان میں سے چند جو ہے نئی حکومت میں شامل ہو سکتی ہیں. تو مخلوط حکومت جہاں کمزور ہوتی ہے کہ طاقت بکھری ہوئی ہوتی ہے، وہاں مضبوط بھی ہوتی ہے کہ اس کا تحفظ کرنے والے اور اس کے ترجمان جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی ایک پارٹی کے اوپر سارا بوجھ نہیں پڑتا. تو مخلوط حکومت جو ہے وہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ کم سے کم مخالفت ہو حکومت کی، اور اگر صرف پی ٹی آئی جو ہے اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ اس حکومت کے لیے بہتر ہوگا. لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے اکنامکلی جو فیصلے کرنے ہیں، اب دار صاحب کو بھی معلوم ہے انہوں نے جو اقدامات کیے اور اس کے نتیجے میں وہ تو کچھ حاصل نہیں ہو پایا جو ان کے خیال میں ہونا چاہیے تھا. تو اس کے بعد جو سخت فیصلے ہیں نگران حکومت نے کیے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی بہرحال ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقت تھی. تو اس طریقے سے اب مل کر ہی کام کرنا پڑے گا. میں ذرا اس موقع پہ پوچھ بھی لوں شامی صاحب، پہلے آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ جو مخلوط حکومت ہوگی تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پیپلز